اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم الحرام کو 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی 10 کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود ان کے لیے گلزار بنائی۔ اسی 10 کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح فدیہ ہوا، اور چاند کی 10 ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی 10 کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بھی 10 چاند کی 10 تاریخ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی 10 تاریخ کو ہی اٹھایا گیا۔ قیامت بھی 10 تاریخ کو ہی آئے گی۔ تو یہ 10 جو ہے چاند کی بہت اہمیت کی حامل ہے، دن 10واں اور رات 11واں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عاشورے کے دن اسلام کی عظیم اور معتبر قربانی تھی۔ اے بچوں بھی بچ کو بیٹھے شرجیل باہر لگے سارے گلا ملا کر کے پھر لائیں جا میرا پتر۔ 10 محرم الحرام کو جو مارکہ کرب و بلا ہوا، یہ کربلا کا واقعہ قرآن کی تفسیر ہے۔ واقعہ کربلا یہ محض قصہ یا کہانی نہیں، بلکہ واقعہ کربلا زندہ سلامت آقا حسین نے اپنے خون کے ساتھ صبر کی تفسیر لکھی ہے۔ اس روئے زمین پر نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسی قربانی جو کربلا کی مثال ہو نہیں ملتی اور نہ ہی ملے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے کربلا کے میدان میں صبر کی حد کر دی۔ ایسا صابر، ایسا مجاہد، ایسا بہادر، ایسا سخی، ایسا عابد جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل کو قبل وقت حضرت امام حسین کی قربانی کی بشارت، شہادت کی بشارت، اور آپ نے ایک شیشی دی تھی، اس میں مٹی تھی، اور حضرت ام الفضل کو فرمایا کہ جب یہ خون میں بدل جائے گی تو سمجھنا حسین شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام الفضل نے رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا کہ حضور اس وقت علی نہیں ہوگا، حسن نہیں ہوگا،
آپ نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اکیلا حسین ہوگا، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوگا، نہ حسن ہوگا، نہ فاطمہ ہوگی، تن تنہا میرا حسین اکیلا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مدینے میں تھی اور حضور نے حضرت ام الفضل کو ہی وہ شیشی دی، کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا کہ ام الفضل کربلا کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کملی والے آقا کی زیارت ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی چہرہ انور پر گرد مبارک تھی، تو عرض کی آقا کسی سفر سے آئے تشریف لائے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں کربلا میں حسین کی قربانی کا نظارہ دیکھنے گیا۔ تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے صبح اٹھتے ہی وہ شیشی دیکھی تو واقعی وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو یہ محض کوئی اتفاق نہ تھا، یہ وہ تھا کربلا میں کہ جو حق اور باطل کا معرکہ تھا، حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ تھا، حق اور باطل نے کھل کے سامنے آنا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین جب مدینہ پاک سے چلے کربلا کے میدان میں پہنچے، جو جمعے کے خطبے میں آپ نے سماعت کیا، ایک رات جو آخری رات تھی، میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا، تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ آخری رات جی بھر کے اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ اس رات 9 اور 10 کی درمیانی رات کربلا کی سرزمین سے ساری رات قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آتی رہی، درود و سلام پڑھا جاتا رہا، تسبیحات ہوتی رہی، اور کربلا کی سرزمین شہدائے کربلا کے اس رات کی عبادت سے گونجتی رہی۔ پتہ ہو کہ یہ زندگی کی آخری رات ہے تو اس سے پوچھو کہ وہ رات کس طرح بسر کرے گا۔ اہل بیت والوں کی تو ہر رات ہی عبادت والی ہے، لیکن جب پتہ ہو کہ زندگی کی آخری رات ہے تو ان کی عبادت بھی عروج پر ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کربلا کے میدان میں آخری رات زندگی کی، آپ نے سوچا کہ میں کربلا کے میدان میں جائزہ لوں کہ خاندان نبوت کی بہو بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ آپ ایک ایک خیمے میں گئے، علی اکبر کی ماں علی اکبر کو شہادت کا دولہا، قاسم کی ماں قاسم کو شہادت کا دولہا بنا رہی ہے، علی اصغر کی ماں علی اصغر کو سمجھا رہی ہے، اونو محمد کی ماں اونو محمد کو حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کی ترغیب دے رہی ہے۔ کربلا کا یہ منظر دیکھتے ہوئے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شہزادہ علی اکبر کو بلایا، اور علی اکبر کو بلا کر میرے آقا نے فرمایا شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں جاؤ اور جا کر دیکھو، کربلا کے میدان کا معائنہ کر کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں گئے، اور کچھ دیر بعد جب واپس آئے تو شہزادہ علی اکبر سے پوچھا حسین نے، اے شہزادہ علی اکبر کیا دیکھ کر آئے ہو؟ حضرت شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں میں نے آج کربلا کے میدان میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا حسین نے علی اکبر کیا منظر دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا
میں نے دیکھا کربلا کے میدان میں کچھ برقع پوش عورتیں ہیں، ان کے ہاتھ میں جھاڑو ہیں، وہ کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں۔ میں عورت کے قریب چلا گیا، میں نے کہا اے اماں بتاؤ تم کون ہو؟ جواب نہ ملا۔ پھر میں نے پوچھا اے اماں بتاؤ، دوسری سے پوچھا، جواب نہ ملا۔ ایک ان میں عورت سردار نظر آ رہی تھی، میں اس عورت کے قریب چلا گیا، میں نے کہا مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، اے اماں آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ کربلا کی زمین کو کیوں صاف کر رہی ہو؟ شہزادہ علی اکبر آپ عرض کرتے ہیں ابا کربلا کے میدان میں جب اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا بیٹا شہزادہ علی اکبر میں تیری دادی فاطمہ ہوں، میں مدینے سے آئی ہوں، میرے ساتھ مدینے سے عورتیں کربلا کے میدان کو صاف کرنے آئی ہیں۔ کل جب 10 محرم الحرام ہوگا میرا بیٹا حسین کا لاشا یہاں پہ گرے گا، میں فاطمہ چاہتی ہوں جہاں پہ حسین کا لاشا گرے اسے کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ خود علیہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں آپ کو ایک طرف رونے کی آواز آئی، آپ جب رونے کی آواز سن کر حضرت امام حسین جب قریب گئے، ایک عورت رو رہی تھی، آپ جب قریب گئے تو کیا دیکھا؟ یہ حضرت اماں فضہ تھی، اماں فضہ رو رہی تھی۔ میرے آقا امام حسین قریب جا کے فرماتے ہیں اماں فضہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ اماں فضہ عرض کرتی ہیں اے حسین میں اس لیے رو رہی ہوں، کل کربلا کا میدان سجے گا، ساری عورتیں اپنے اپنے بچے حسین کے قدموں پہ قربان کریں گی، شہزادہ علی اکبر کی ماں علی اکبر کو قربان کرے گی، قاسم کی ماں قاسم کو حسین کے قدموں پہ قربان کرے گی، اونو محمد کی ماں اونو محمد کو قربان کرے گی، علی اصغر کی ماں علی اصغر کو قربان کرے گی۔ کل جب قیامت کا دن لگے گا یہ ساری مائیں اماں فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی ہم نے شہزادہ علی اکبر کو قربان کیا، کوئی کہے گا اونو محمد کو قربان کیا، کوئی کہے گی علی اصغر کو حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ میں رو اس لیے رہی ہوں میرا کوئی بیٹا ہوتا آج میں بھی حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے فرمایا اماں فضہ تو فکر نہ کر، تو میری اماں فاطمہ کی کنیزہ ہے، تو اماں فاطمہ کی غلامہ ہے، تو اماں فاطمہ کی خادمہ ہے، فکر نہ کر، کل جب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوگا شہزادہ علی اکبر اپنی ماں کی طرف سے جائے گا، اونو محمد اپنی ماں کی طرف سے جائیں گے، شہزادہ علی اصغر اپنی ماں کی طرف جائے گا، اماں فضہ فکر نہ کرنا کل حسین اپنی اماں فضہ کی طرف سے جائے گا۔ میرے آقا حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اذان کا وقت ہوا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، ساری رات کربلا کے میدان والوں نے اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ جب اذان کا وقت ہوا شہزادہ علی اکبر جو مؤذن ہے کربلا کی سرزمین کے، فرمایا بیٹا اذان کہو، آج زندگی کی آخری اذان، آج زندگی کی آخری نماز۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے میدان میں جب صدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں فجر کی اذان آواز گونجی، نماز فجر ادا کی۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے سیدہ زینب سے فرمایا سیدہ زینب جب کوئی جنگ ہوتی ہے لشکر ہوتا ہے، اس لشکر کا کوئی سپہ سالار کوئی علمدار ہوتا ہے، میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کس کو علمدار بناؤں؟ حضرت سیدہ زینب نے آقا حسین کو مشورہ دیا اس لشکر کا علم عباس کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس علمدار کو لشکر کا سپہ سالار علمدار بنایا۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا بھائی اس طرح کرو، تعداد گنو کتنی تعداد ہے؟ تاریخ کی مختلف روایات ہیں، جو مشہور روایت ہے وہ 72 ہے، 145 کی روایت بھی ملتی ہے، بعض نے کہا اس سے کچھ زائد بھی تھے لیکن مشہور روایت 72 کی روایت ہے۔ حضرت عباس نے جب تعداد گنی تو کہا 71،
71 پہ آके عباس رک گئے. میرے آقا حضرت امام حسین آپ فرماتے ہیں عباس دوبارہ گنتی کرو. حضرت عباس نے دوبارہ گنتی کی, 71 پہ آके رکے. کہا 71, فرمایا نہیں, مجھے نانے مصطفیٰ نے 71 نہیں 72 کا عدد دیا ہے. اے عباس تیسری بار گنتی کرو. حضرت عباس نے جب تیسری بار گنتی کی 71 پہ آکے رکے تو خیمے سے حضرت سیدہ زینب نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا. فرمایا بھائی اپنے بھائی حسین کی گنتی پوری کرتے ہوئے علی اصغر کو بھی شامل کر لو تاکہ 72 کی گنتی پوری ہو جائے. میرے آقا حضرت امام حسین کا وہ لشکر, مجھے لشکر کہتے ہوئے شرم آتی ہے, سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا یزیدی لشکر. ایک روایت کے مطابق 18,000, ایک روایت کے مطابق 50,000, ایک روایت کے مطابق 30,000, ایک روایت کے مطابق 80,000 تک روایات ملتی ہیں. معروف روایت جو ہے وہ 30,000 کا لشکر تھا جو حضرت امام حسین 72 افراد کے مقابلے میں یزیدی لشکر لے کے آئے تھے. میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو. صفیں سیدھی کر لی گئی. آج تک آسمان نے ایسا لشکر, ایسے مجاہد نہیں دیکھے تھے جن میں 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر بھی تھا, 80 سال کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بھی اس صحابی رسول اس لشکر میں شامل تھے. 6 حافظ قرآن اور قاری بھی موجود تھے, 19 جید عالم بھی موجود تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب لشکر یوں, حضرت امام حسین کا یہ چھوٹا سا لشکر, یہ چھوٹی سی فریب, یہ چند افراد کھڑے ہو گئے اور آگے میرے آقا امام حسین کھڑے ہیں اور سامنے یزیدی لشکر کھڑا ہے. میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ ابھی کھڑے تھے کہ آسمان قدرت سے تقدیر کی آواز آئی. اس نے کہا حسین میں تقدیر, مجھے حکم ہوا ہے کربلا کے میدان میں چلی جا. آج میں تقدیر کربلا کے میدان میں آ گئی ہوں. حسین میں تقدیر ہوں, میں یہ نہیں دیکھتی میرے سامنے کون ہے. میں تقدیر نبیوں پہ بھی آ جاتی ہوں, میں تقدیر روشوں پہ بھی آ جاتی ہوں, میں تقدیر نبیوں کی آل پہ بھی آ جاتی ہوں, میں بادشاہوں پہ آ جاتی ہوں. حسین میں تقدیر ہوں. دیکھنا حسین کل کربلا کا, آج کربلا کا میدان لگے گا, تیرے بھانجے بیٹے شہید ہو جائیں گے. کربلا کا میدان لگے گا, بچے شہید ہو جائیں گے. کربلا کا میدان سجے گا, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے. کربلا کا میدان لگے گا, خیمے جلا دیے جائیں گے. کربلا کا میدان لگے گا, زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں گی. حسین دیکھنا میں تقدیر ہوں, میں تقدیر ہوں. میرے آقا حسین نے مسکرا کے فرمایا اچھا اگر تو تقدیر ہے تو دیکھ لے ادھر بھی تو شبیر ہے. تقدیر کہنے لگی حسین دیکھنا جب یہ سب کچھ ہوگا گھر کا نظام بگڑ جائے گا. میرے آقا امام حسین نے فرمایا گھر کا نظام بگڑتا ہے تو بگڑے پر نامی کا اسلام نہ بگڑے. حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ہے, موت آ گئی. موت نے آ کے آواز دی حسین میں موت آ گئی ہوں. کربلا کے میدان میں مجھے بھیجا گیا ہے, میں کربلا کے میدان میں موت ہوں. فرمایا ہمارے جتنے بھی جانشار کربلا کے میدان میں ہیں, اے موت آ کے ذرا تو بھی مزہ چکھ لے. موت نے کیا دیکھا کربلا کے میدان میں, بچوں نے موت کو کھیل بنا لیا, جوانوں نے موت کو تماشا بنا لیا, بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا. موت ڈر گئی, موت کبھی کسی سے ڈری نہیں, موت کبھی کسی سے ڈری نہیں, لیکن کربلا کے میدان میں آ کر موت بھی ڈر گئی. موت یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی حسین میں موت تو ہوں لیکن آج میں اعلان کرتی ہوں جو تیرے نام لیوا ہوں گے, جو تیرے غلام ہوں گے, میں موت کے اعلان کرتی ہوں میں آؤں گی لیکن میرے آنے کے باوجود جو تیرے غلام ہوں گے وہ مرنے کے باوجود بھی زندہ رہیں گے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. انہیں موت نہیں آئے گی بلکہ یہ حیات ہوں گے. موت بھی کربلا کے میدان میں حسین کے جذبے کو دیکھ کے بھاگ گئی. میرے آقا حضرت امام حسین نے
کربلا کے میدان میں آپ نے تمام حجت کے لیے خطبہ پڑھا. ادھر سے بار بار عمر ابن سعد جو سپاہ سالار یزیدی لشکر تھا اس کی آواز آ رہی تھی حسین جلدی کرو حسین جلدی کرو. میرے آقا امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے آپ نے خطبہ دیا. آپ نے اللہ کی حمد پڑھی, نعت مصطفیٰ پہ درود بھیجا. میرے آقا امام حسین نے فرمایا اے یزیدیو اے کوفے والوں میں خود نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا ہے. یہ دیکھو فلاں ابن فلاں تم نے مجھے خطوط بھیجے, تم نے مجھے قاصد بھیجے, تمہارے بلانے پر آیا ہوں. اچھا تم یزید کی بیعت کہتے ہو, مجھے یزید کی بیعت سے انکار ہے, لیکن یاد رکھنا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اگر کوئی اس کا نواسا اس روئے زمین پر ہے تو وہ حسین ہے. جو نبی کے کندھوں پر کھیلنے والا ہے وہ حسین ہے. اس کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے, وہ میں ہوں. دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں علی کا لخت جگر ہوں, میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں. آپ نے کربلا کے میدان میں بار بار یہ اعلان کیا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. میرے آقا حضرت امام حسین نے جب آپ نے یہ بتایا کہ میں وہ حسین ہوں کہ جنت سے جس کا جوڑا منگوایا گیا تھا, میں وہ حسین ہوں جو نان مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا, میں وہ حسین ہوں. جب میں روتا تو نان مصطفیٰ فرمایا کرتے حسین اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو. میں وہ حسین ہوں جو نبی کے مصلی میں نبی کے سجدے کے ساتھ کھیلتا رہا, میں وہ حسین ہوں جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا, میں وہ حسین ہوں جس کی ماں کا نام فاطمہ ہے, باپ کا نام علی ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا نواسا ہوں. میرے آقا حضرت امام حسین نے جب تمام حجت کے لیے خطبہ دیا, عمر ابن سعد شمر لعین کہنے لگے اگر حسین اسی طرح خطبہ جاری رکھے گا کہیں ایسا نہ ہو یزیدی لشکر حسین کے ساتھ نہ ہو جائے. انہی صفوں سے چیختا ہوا ایک جوان وہاں سے نکلا جس کا نام حر تھا, حسین کے قدم پہ آ گیا, کہا حسین مجھے معاف کر دینا, میں آپ کو کربلا کی زمین تک لے کر آیا ہوں, مجھے معاف کر دینا, میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. اور یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش کیا اس کا نام حر ہے. حر کا معنی آزاد. حر کو کربلا کے میدان میں جب میرے آقا امام حسین نے بھیجا تو فرمایا جا آج کے بعد تجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوں. عمر ابن سعد نے دیکھا حر بھی چلا گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا لشکر جو ہے ایک ایک کر کے لشکر جو ہے حسین کے ساتھ نہ ہو جائے. عمر ابن سعد نے بھی خطبہ شروع کر دیا, اپنے لشکر کو کہتا ہے یاد رکھو یزید کا وعدہ ہے تمہیں دولت ملے گی, حکومت ملے گی, سونا چاندی ملے گا, زیورات ملیں گے, خزانے دیے جائیں گے دنیا کے. دیکھو تمہارے حالات بدل جائیں گے. دنیا کے لالچ دے کر وہ لالچی کتے جب دنیا کی لالچ میں آ گئے, کہا اچھا اگر تم گھبراتے ہو حسین پر حملہ کرنے کے لیے, یہ دیکھو سب سے پہلا تیر میں حسین پر پھینک رہا ہوں. یہ کہہ کے اس بدبخت عمر ابن سعد نے پہلا تیر میرے آقا امام حسین کی طرف پھینکا. یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد, صحابی رسول کا بیٹا عمر ابن سعد. حضرت سعد کون سے صحابی رسول ہیں؟ احد کا میدان لگا ہوا ہے. میرے آقا امام حسین حضرت سعد کے قریب کھڑے ہیں اور سعد کے ہاتھ میں کمان ہے, حضور کے ہاتھ میں تیر ہے. حضور تیر دیتے ہیں سعد کو کہتے ہیں فلاں جگہ نشانہ لگا. حضرت سعد پھینکتے ہیں عین وہیں پہ نشانہ لگتا ہے جہاں پہ کملی والا مصطفیٰ فرماتا ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو گئے, اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی دعا کرو اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو, یا اللہ انہیں ایمان کی سلامتی دینا, یا اللہ ہماری اولاد کو حسین کا غلام رکھنا, ہماری اولادوں کو آقا علیہ السلام کی غلامی میں رکھنا. یہ دعا کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو نیک لوگوں میں بد بھی پیدا ہو جایا کرتے ہیں. حضرت سعد کا بیٹا عمر ابن سعد
جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، اس نے تیر پھینکا، وہ تیر میرے آقا امام حسین کے کان کے قریب سے گزر گیا۔ وہ کہتا ہے دیکھو گواہ رہنا، یزید کو بتا دینا سب سے پہلا تیر حسین پر عمر ابن سعد نے پھینکا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اب خاندان نبوت کے علاوہ جتنے احباب تھے ہاتھ جوڑ کے میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں، اے آقا حسین خاندان بنو ہاشم میں سے اس وقت تک کوئی میدان کربلا میں نہیں جائے گا جب تک ہم زندہ ہیں۔ ایک ایک کر کے وقت کے جید قاری، وقت کے عالم، 8 صحابہ تھے، صحابہ تابعین تھے، تابعین حسین کے قدموں پر شہید ہو گئے، خاندان بنو ہاشم باقی رہ گیا۔ جب خاندان بنو ہاشم باقی رہا تو حضرت امام حسین نے، آپ نے فرمایا زینب مجھے نان مصطفیٰ کی دستار دو، علی مولا شیر خدا کی تلوار دو۔ یعنی حضرت سیدہ زینب سے بات کر رہے تھے، شہزادہ علی اکبر آگے آ گئے۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں ابا جوان بیٹا زندہ ہو اور بوڑھا باپ 56 سال میرے آقا امام حسین کی عمر ہے، اور آپ کربلا کے میدان میں جا کے شہید ہو جاؤ، میں ایسی جوانی کو کیا کروں گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تانا دیں گے، بیٹا جوان بیٹھا رہا، بوڑھا باپ قربان ہو گیا۔ اے ابا حسین مجھے اجازت دو۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کے چہرے کی جانب دیکھا، دیکھ کے فرمایا شہزادہ علی اکبر تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تیرا چہرہ میرے نام مصطفیٰ کے چہرے کے مشابہ ہے۔ جب مجھے دل کرتا ہے نام مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے تو شہزادہ علی اکبر ہم تیرا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ مدینے والے حضرت شہزادہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر کہا کرتے تھے اے شہزادہ علی اکبر ہمیں کملی والے مصطفیٰ کے چہرے کی یاد تازہ ہو گئی۔ میرے آقا حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر اگر تو دنیا سے چلا گیا میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ میرے آقا حضرت امام حسین کے قدموں میں شہزادہ علی اکبر نے اجازت مانگی، فرمایا شہزادہ علی اکبر جا پھوپھی زینب سے بھی اجازت مانگ۔ حضرت پھوپھی زینب، یہ پھوپھی زینب کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر کی پھوپھی ہے۔ یہ پھوپھی زینب کون ہے؟ یہ پھوپھی زینب وہ ہے جب شہزادہ علی اکبر پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی حضرت سیدہ زینب نے اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر پھوپھی زینب کو پھوپھی کہہ کے نہیں اماں زینب کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ آپ حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں گئے، اپنی اماں پھوپھی زینب کی بارگاہ میں ان کے قدموں پہ اپنے رخسار رکھے اور ان کے کہا سیدہ اپنی اماں زینب پھوپھی زینب سے کہا مجھے اجازت دو۔ حضرت سیدہ زینب نے سینے سے لگا کر دل پر پتھر رکھ کے حضرت شہزادہ علی اکبر کو اجازت دی۔ شہزادہ علی اکبر کو دولہا بنایا، نام مصطفیٰ کا امامہ سر پہ رکھا، ہاتھ میں حضرت شیر خدا کی تلوار کو پکڑا، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا پلڑا کمر میں باندھا، اور حضرت شہزادہ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں تیار ہو کر کربلا کے میدان سے نکلنے لگے، آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے حضرت امام حسین بھی پیچھے پیچھے ہیں، شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں، میرے آقا امام حسین بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر رک گئے، رک کے عرض کرتے ہیں ابا حسین مجھے جانے دو، آپ واپس چلے جاؤ۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا اے شہزادہ علی اکبر تو بات سمجھ نہیں سکے گا، آج اگر تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا تو کربلا کے میدان میں بھیجتا، پھر میں پوچھتا کہ کیسے جوان بیٹے کو کربلا کے میدان میں بھیجا جاتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ میرے آقا حضرت امام حسین ایک ٹیلے کے اوپر، ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ علی اکبر سے کہا بیٹا جا کربلا کے میدان میں علی شیر خدا کے نام کی لاج رکھ لینا، نام مصطفیٰ کے نام کی لاج رکھ لینا، اور تو فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں گئے، جو ہی شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں جاتا ہے، شہزادہ علی اکبر کے کربلا کے میدان میں جانے سے جتنا بھی یزیدی لشکر ہے وہ ششدر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اور سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عمر ابن سعد گھبرا گیا، گھبرا کے پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ سارے پکار کے کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کربلا کے میدان میں حسین کا نام مصطفیٰ آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔
کے امام حسین رضی اللہ تعالی تینے پہ کھڑے ہو کے کربلا کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ان کو غلط فہمی لگ گئی. دیکھا شہزادہ علی اکبر کو سمجھا نانا مصطفیٰ مدینے سے آ گیا ہے. عمر ابن سعد کہتا ہے یہ نانا مصطفیٰ نہیں, یہ حسین کا نانا نہیں, یہ حسین کا بیٹا شہزادہ علی اکبر ہے. شہزادہ علی اکبر نے دیکھا لوگ مجھے پہچاننے دے. آپ نے اپنا خود تعارف کرایا, فرمایا علی اکبر ہے میرا نام, ہے دادا مرتضی میرا, سبھی لجپال کا بیٹا ہوں, نانا مصطفیٰ میرا. شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے, زمین والے, زمان والے,